الحمد لله الذي نزل الفرقان في شهر رمضان على عبده خير من عباد الرحمن، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا سندنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس کی آج 6 تاریخ ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ گزر جائے گا. جن لوگوں کے مقدر میں اللہ نے اپنی خوشنودی اور اپنی رضا لکھ کے رکھی ہے، وہ اس مہینے کو اپنے لیے بابرکت، سعادت اور خوشی کا مہینہ تصور کرتے ہیں. مگر ہم جیسے کمزور ایمان والے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے آنے کے بعد ایک طرح سے گھبرا جاتے ہیں اور جو مزہ عبادت کرنے میں آنا چاہیے تھا وہ مزہ نہیں آتا ہے. وہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس مبارک مہینے کے آنے پر خوشی نہیں ہے، بلکہ اندر سے پریشان ہے، ظاہر میں خوشی کرتے ہیں. اور خوشی رمضان کی شاید کم ہوتی ہے، آنے والی عید کی زیادہ ہوتی ہے. عید ہوگی، خوشیاں منائیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، انجوائے کریں گے، یار دوستوں سے ملیں گے، گپیں اڑائیں گے. عبادات جتنی من جانب اللہ آئی ہیں وہ یا تو بندے کا امتحان لینے کے لیے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور جنت کے بالا خانے بڑھانے کے لیے.
فرض کر لو ساری دنیا کے انسان اس سال کا روزہ نہیں رکھیں گے، کوئی تراویح نہیں پڑھے گا، کوئی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کی قدرت تب بھی ہے، اللہ کی شان تب بھی ہے، اللہ کی طاقت تب بھی ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق تب بھی باقی ہے۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے سلنڈر کر لیں گے، تب بھی اللہ کی شان جیسی تھی ویسی باقی رہے گی۔ لیکن دونوں باتوں میں انسان پر فرق مرتب ہو جائے گا، انسان پر نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ پہلی صورت میں اللہ ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کا غضب اترے گا، اور دوسری صورت میں اللہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی۔ اللہ نے بندوں سے یہ عبادت کروا کر انہی کو خوشی دینی مقصود ہوتی ہے۔ سل ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال جو اللہ توفیق دیتے ہیں، ہر عمل کے بدلے میں جنت کا درجہ بلند نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جنت میں درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ! ہم یہ سبحان اللہ غیر رمضان کے جمعے میں بھی کبھی کبھی پڑھتے تھے، اور ابھی بھی ہم نے پڑھا سبحان اللہ۔ حدیث کے فرمان کے مطابق ہم نے جو ابھی سبحان اللہ پڑھا، اس سبحان اللہ کے پڑھنے پر 70 سبحان اللہ کا ثواب مل گیا، اور یہ 70 مرتبہ ثواب میرے اور آپ کے کھاتے میں آ گیا۔ اللہ کی شان علوی میں اس سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اللہ پاک لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سب کچھ اس لیے کرواتے ہیں تاکہ بندے کو دیکھ لے کون میرا بندہ ہے جو عمل میں کھرا اترتا ہے۔ جیسے چیزوں میں کھرا اور کھوٹا ہوتا ہے، ایسے اعمال کے اندر بھی کھرا اور کھوٹا ہوتا ہے۔ روزہ بندہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد آرام سے اے سی کے کمرے میں صبح سے لے کر شام تک سویا، خالی نماز کے لیے دیگر عبادات کے لیے اٹھا، عبادات کی اور اے سی کے کمرے سے باہر نہیں نکلا، یقیناً اس کو نیکیاں ملی۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جس نے سحری کھائی، نماز پڑھی، تھوڑی دیر آرام کیا، پھر اٹھ کے چل دیا، بازار گیا، کھیتی پر گیا، مزدوری کرنے گیا، کوئی بھی کام اس نے کر لیا، دھوپ میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، لوگوں کی اونچی کھری اور کھوٹی سننے میں، اور اپنی عبادت میں وقت گزار دیا۔ وقت پر نماز بھی پڑھی، مزدوری بھی کی، وقت پر نماز بھی پڑھی، دفتر میں بھی گیا، وقت پر نماز بھی پڑھی اور اپنی کھیتی باڑی بھی کی، یہ کام بھی کیے اور نماز وغیرہ کی پابندی بھی کی۔ اس بندے کو بھی ثواب ملا، اس بندے کو بھی ثواب ملا، لیکن یہ جو گھر سے باہر بندہ نکلا اس کو زیادہ ثواب ملا، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا، اور درجات کی بلندی مشقات میں عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا یغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پیارے نبی آپ کے جو اگلے اور پچھلے خطائیں بھول چک سب معاف۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھول چوک ہے
اللہ فرماتے سب معاف کر دی. اس کے باوجود مشہور حدیث ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شوال سے شروع کرتے تھے. شعبان سے شروع کرتے تھے. شعبان میں ہی روزے رکھتے تھے. پورا رمضان المبارک اعتکاف میں گزار دیتے تھے اور کبھی 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے اور آخری عشرے کا تو ساری زندگی اعتکاف کر دیا, اس لیے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں بنفس نفیس شریک ہو رہے ہیں. آپ کی 23 سالہ زندگی میں 67 غزوات اور سرائے ہوئے ہیں, جن میں 27 غزوات ہیں. غزوہ اس کو کہیں گے جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے ہیں, اور سرایہ ان کو کہیں گے آپ نے لشکر بھیجا, خود شریک نہیں ہوئے. بدر میں, احد میں, خندق میں وغیرہ وغیرہ ان غزوات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں. حالانکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا باری تعالیٰ میں جا نہیں سکتا, میرے بدلے میں جبریل کو بھیج دے, اللہ بھیج دیتے. باری تعالیٰ میں جا نہیں سکتا, میری جگہ پر میکائیل کو بھیج دے, اللہ بھیج دیتے. باری تعالیٰ میں نہیں جا سکتا, میرے بدلے میں کسی اور فرشتے کو بھیج دے, اللہ بھیج دیتے. باری تعالیٰ یہ صحابہ کی چھوٹی سی جماعت ہے, یہ لڑ نہیں سکتی ہے, آپ فرشتوں کے ذریعے سے ان کو نپٹا دو. بدر کے موقع پر 1313 کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں صحابہ کو اتارا اور خود اتنے گریہ وزاری کرنے لگے, اتنے روئے. صدیق اکبر اور علی مرتضی رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین, جو دونوں آپ کے باڈی گارڈ تھے, آپ پر ترس آ گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنی جان کو ہی گنوا دو گے, اتنی گریہ وزاری کر رہے ہو. صحابہ نیچے میدان میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر خیمہ لگا کے دعا میں مصروف ہے, اور دعا کر کے ادھر سے پہاڑ سے فرشتے اتر رہے ہیں. اس کے باوجود صحابہ کرام, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, 17 رمضان ہے, اور میدان بدر سجا ہوا ہے, اور گرمی کی عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, جہاں سایہ کوئی نہیں تھا, درخت کوئی نہیں تھا, پانی بھی نہیں تھا. یہ سارا امتحان اللہ نے لیا تاکہ بندوں کے درجات کو بلند کرنا تھا. اس کے بعد ہی تو یہ امتیاز اور تمغہ ملا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, اور یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام خود پتھر اپنے پیٹ مبارک پر باندھ رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ امت کو بتانا ہے, اللہ کے بندو, مشقتوں کے بعد تمہارے درجات بلند ہوں گے. اللہ نے تم سے امتحان لینا ہے, اور اس امتحان کے بدلے میں تمہیں ہی انعام دینا ہے. اس لیے یہ روزہ بھی ہے. یہ روزہ سردی سے چل کر گرمی, اور گرمی سے لے کر سردی تک پہنچ جاتا ہے. ہم میں سے کتنے بزرگ اور کتنے ایسے جوان بھی ہوں گے جن کی عمر شاید 45 پلس ہوگی, انہوں نے کبھی رمضان المبارک سردیوں میں گزارا ہوگا, اور اب آہستہ آہستہ پلٹ کے آ رہا ہے سردیوں میں. لیکن یہ گھوم کے آ رہا ہے. ابھی میں اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں, یہ تو تھوڑے ہیں,
جب جون اور جولائی کا مہینہ ہوتا تھا، 16 اور 16.5 گھنٹے کا دن اور دھوپ، پھر مزدور، پھر دفتر میں جانے والے، دکاندار، کھیتی باڑی کرنے والے، دن میں باہر چلنے پھرنے والے، کیسے وہ روزہ رکھتے تھے اور کیسے برداشت کرتے تھے. تو کیا یہ روزہ برداشت کرنے پر اللہ کو ترس نہیں آتا ہوگا؟ شام کو بندہ جب ہانپتا اور کانپتا ہوا دسترخوان پر بیٹھتا ہے اور اندر سے پیٹ بھی گڑگڑ کر رہا ہے، گلا بھی سوکھ رہا ہے، پانی بھی رکھا ہوا ہے، کھانا بھی رکھے ہوئے ہیں، پھل فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک منٹ کا انتظار ہو رہا ہے. ایک منٹ پہلے بندہ غلطی سے اگر ہاتھ ڈال دیا اور پھر کسی نے کہا ابھی آدھا منٹ باقی ہے اور رک جاتا ہے، وہ کہنے پر ہی رک جاتا ہے. کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی ڈنڈا برسانے والا نہیں ہے. حالانکہ اگر بندہ کھا لے گا کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن واقعی یہ بندہ رک رہا ہے صرف اللہ کی محبت میں. بندہ جب ایسے اعمال کرتا تو پھر اللہ کو ترس آ جاتا ہے. اس نیکیوں والے مہینے میں نیکیاں بڑھ چڑھ کر اللہ کے حضور پیش کرنی ہوتی ہیں. یہ روزہ فرض ہے کس پر؟ جو ہٹا کٹا تندرست ہوگا، جو مقیم ہوگا، جو بیماریوں اور آزار سے پاک ہوگا. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو تندرست ہٹا کٹا مقیم بندہ اس مبارک مہینے کو پالے گا تو روزے رکھے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس لیے بغیر کسی شرعی عذر کے روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. روزہ کون چھوڑے گا؟ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو شخص تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر پر چل دے. مریض کس کو کہیں گے؟ جس کو سر درد ہوگا وہ بھی بیمار ہے، جس کو پیٹ درد ہے وہ بھی بیمار ہے، جس کو گلے میں درد ہے وہ بھی بیمار ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں جو روٹین میں چلتی رہتی ہیں. آسان سے لفظوں میں سمجھنے کے لیے بیمار اس کو کہیں گے، مریض اس کو کہیں گے جس کو طبیب حاذق یعنی صحیح معنوں میں ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر جو شریعت کی بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو. صرف میڈیکل کی معلومات ہونا کافی نہیں ہے. میڈیکل کی معلومات رکھنے والے ڈاکٹر سے مرض کی تشخیص تو کرا لو، لیکن روزہ رکھوں یا نہ رکھوں یہ فتویٰ اس سے مت پوچھ لو. جیسے بہت سارے ڈاکٹر لوگوں کی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں. کمر میں درد ہے، کرسی پر پڑھ لو کوئی بات نہیں ہے. ٹانگ میں درد ہے، کرسی پر پڑھ لو کوئی بات نہیں ہے. یہ نماز کا فتویٰ بیمار ڈاکٹر سے مت پوچھنا، یہ تو مفتی سے پوچھنا. ہر مسئلہ ہر بندے سے پوچھنے کا نہیں ہوتا ہے. دوائی آپ مفتی سے نہ پوچھو، دوائی تو آپ ڈاکٹر سے لکھوا لو، لیکن فتویٰ مفتی سے پوچھو. یہ کمر میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے. جب پارٹیوں میں جاتے ہیں تو وہاں تو آلتی پالتی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں تو بیٹھ جاتے ہیں. کھانا کھانا ہو تو بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھنا ہو تو بیٹھ کے. جب مسجد میں آ گئے تو بیمار ہو گیا. چاروں طرف سے مسجد میں کرسیوں کی ڈھیر لگا دی. کس نے فتویٰ دیا جی؟ مفتی ڈاکٹر صاحب نے. یہ فتویٰ مفتی دے گا، ڈاکٹر نہیں دے گا. جو ڈاکٹر مسائل کی سوجھ بوجھ رکھتا ہو، دین کا مسئلہ سمجھتا ہو، اس ڈاکٹر سے پوچھو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا بیماری بڑھے گی یا گھٹے گی. فرض کر لو شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے، یا ایسا کوئی مرض ہے کہ جس مریض کو ہر 6 گھنٹے کے بعد دوائی کھانی ہے، ہر 8 گھنٹے کے بعد دوائی کھانی ہے.
اور ادھر سے روزہ 8 گھنٹے سے بڑا ہے، 10 گھنٹے سے بڑا ہے، اگر یہ دوائی نہیں کھاتا ہے اپنے وقت پر، اس کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ یہ رب العالمین کا نظام ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں ڈاکٹر کی مانتا ہی نہیں، میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، یہ بھی پاگل پون ہے۔ اور ایک بندہ کہتا نا ڈاکٹر نے کہہ دیا سر میں درد ہے تو اب ٹھیک ہے یہ چلے گی، یہ بھی پاگل پون ہے۔ شریعت نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو درمیانی راہ دیکھنی ہے، یہ بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بیمار ہے، اس بیمار کو ڈاکٹر نے کہا اگر تم روزے رکھو گے، تم شوگر کے مریض ہو، پانی نہیں پیو گے، کچھ گھنٹوں کے بعد نہیں کھاؤ گے، پریشر ہائی ہو جائے گا، شوگر ہائی ہو جائے گا یا شوگر لو ہو جائے گا، جان کا خطرہ ہے۔ لہذا ایسے بیمار کے لیے شریعت نے کہا چھوٹ ہے۔ دوسرا مسافر، کون مسافر ہے؟ جو شریعت کی نظر میں مسافر ہے۔ شریعت کی نظر میں مسافر وہ ہوتا ہے جو 48 میل کا سفر کر لے۔ 48 میل، 48 کلومیٹر نہیں، ہمارے زمانے کے اندر میل نہیں چلتا، کلومیٹر چلتا ہے۔ 77 کلومیٹر کی دوری پر جو بندہ جا رہا ہوگا وہ مسافر ہے۔ یہ مسافر نماز میں قصر کرے گا، واجب ہے، لیکن روزے کا اس کو اختیار ہے۔ اگر یہ مثال پرسنل گاڑی میں جا رہا ہے، اے سی گاڑی ہے اور 77 کلومیٹر نہیں، اس کو 300 کلومیٹر دور سری نگر جانا ہے، 250 کلومیٹر کشتواڑ جانا ہے اور 250 کلومیٹر پنچ جانا ہے، اے سی گاڑی ہے، خود مختار ہے، جہاں چاہے گا روکے گا، جہاں چاہے گا اے سی لگائے گا، جہاں چاہے گا نیندر آ جائے گی آرام کرے گا اور سفر کرتا رہے گا۔ اس کو اختیار ہے، روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جس کو پرسنل گاڑی نہیں، پیسنجر گاڑی میں جانا ہے اور لمبا سفر کرنا ہے اور سفر بھی کرے گا دھوپ میں، گرمی میں، اس کو بھی اختیار ہے۔ اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو یہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر برداشت نہیں کر سکتا روزہ چھوڑ دے۔ اس کے لیے بھی اختیار، اس کے لیے بھی اختیار، لیکن پہلے والے کے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، اس کو پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ماشاء اللہ وہ خود بیمار ہے یا اس گاڑی میں اس کو بیمار ہے، تو اگر اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو سفر کرنے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ چھوڑے گا تو اس کو اجازت ہے، اور روزہ رکھے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ پہلی تھی رخصت اور روزہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں عزیمت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عزیمت پر عمل کیا ہے، رخصت کا راستہ بتایا ہے، عمل کیا ہے عزیمت پر، رخصت کے لیے راستہ بتایا ہے کہ اگر کبھی مجبوری ہو جائے تو ایسا بھی کر لینا، لیکن اصل یہ ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، عزیمت پر عمل کرنا ہے۔ لہذا بیمار ہو تو اس کے لیے اجازت، اور مسافر ہو تو اس کے لیے اجازت، لیکن کیا یہ روزہ اس کو معاف ہو جائے گا؟ بہت سارے بیمار ہوتے مسئلہ پوچھتے ہیں، بیمار ہوں روزہ نہیں رکھ سکتا کیا کروں؟ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے دائمی، ایک بیماری ہوتی ہے وقتی۔ ایک بندے کو تراویح پڑھتے پڑھتے اٹیک آ گیا، ٹھیک ٹھاک تھا، چنگا بھلا تھا، دن بھر کام کر رہا تھا، شام کو افطاری کی، کھانا کھا لیا تو چکر آ گیا، گر گیا، ہاسپٹل لے گئے، ڈرپ چڑھائی، وہ کیا یہ کیا، تو 2 دن ہاسپٹل میں رہا۔ یہ وقتی بیمار ہے، یہ دائمی بیمار نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد ہسپتال والوں نے چھٹی کر دی، جاؤ گھر۔ 2 دن کمزوری رہے، چوتھے دن کے بعد ٹھیک، چنگا بھلا ہو گیا، پھر روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اب ایک بیمار یہ ہے، دوسرا بیمار یہ ہے کہ اس کا شوگر ہمیشہ فاسٹنگ میں بھی 200 رہتا ہے، کھانا کھانے کے بعد کی تو بات ہی اوپر ہے۔ ظاہری طور پر جو بندہ ایک بار شوگر کا پیشنٹ بن جاتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ شوگر پھر عام حالات نارمل آ جائے گا،
ऊपर नीचे होता रहेगा। इसको कहेंगे दायमी मरीज। दायमी मरीज का हुक्म यह होता है कि जो रोजे छूट गए उनका फिदिया दे दे, और वक्ती मरीज का हुक्म यह है कि इधर शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया तो आज के दिन तो रोजा रखना हराम होगा। 2 शवालुल मुकर्रम से ये जो 5 दिन इसको छूट गए थे ये रख सकता, बल्कि रखने हैं, लेकिन ये 2 शवालुल मुकर्रम से ही रखे या बाद में रखे? 2 शवाल से रख सकता है, रखने हैं, लेकिन आज से रखे या बाद में? अफजल और बेहतर यह है कि 2 शवाल से रखे। क्यों? मौत का कोई भरोसा नहीं है। अगर मौत आ गई और ये 5 दिन के रोजे इस पर कज़ा थे, कज़ा अदा किए बगैर मर गया, तो मरने के बाद इससे पूछोगी कि तुमको 5 दिन मिले थे, 7 शव्वाल को तुम्हारा इंतकाल हो गया और तुमको 5 दिन के रोजे छूटे थे, ये 5 दिन का तुम्हें मोहलत मिली थी, तुमने रोजे नहीं रखे, लिहाजा तुम्हारी पकड़ होगी। लेकिन एक बंदा वो 5 दिन के रोजे छूट गए थे और ठीक ईद के दिन उसका इंतकाल हो गया, इस बंदे से 5 रोजों का मुआवजा नहीं होगा, इसलिए इसको मोहलत ही नहीं मिली। जिसको मोहलत मिली और जो हट्टा कट्टा तंदुरुस्त है, उसने इन 5 दिनों की या 2 दिन, जितने दिन छूटे, इनकी कज़ा कर दी है। लेकिन जो दायमी मरीज है, उस दायमी मरीज के लिए कहा वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। इस आयत से मुफस्सिरीन ने 2 मसले बयान किए हैं। एक मसला वो बयान किया जिसको जुमहूर मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि वो ये फिदिया देगा जो रोजा नहीं रख सकता, और एक कौल यह है कि आयत ही मनसूख है, इस पर अमल ही नहीं है। लेकिन हज़रत शाह वलील्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया की तौजीह ज्यादा मुनासिब मालूम होती है। वो फरमाते इस आयत से सदक़तुल फित्र वाजिब है, और वही सदक़तुल फित्र जो फिदिया जिसको हम बोलते हैं, वो एक रोजे के बदले में एक फिदिया देना है। सदक़तुल फित्र कितना देना है? सदक़तुल फित्र हम लोग पैसों के हिसाब से याद न रखा करें, बल्कि इसको वजन के हिसाब से याद रखा करेंगे। फिर हर बंदे को सदक़तुल फित्र पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद दे देगा। कैसे दे देगा? 1 किलो 633 ग्राम ये गेहूं या गेहूं का आटा, इसकी कीमत 1 किलो 633 ग्राम आटे की कीमत। चूंकि आटे की कीमत जम्मू बाजार में अलग होगी, उधमपुर जाएंगे तो कुछ बढ़ जाएगा, पीछे रामबन जाओगे कुछ और बढ़ेगा, डोडा जाओगे कुछ और बढ़ेगा, कश्मीर पहुंच जाओगे कुछ और बढ़ेगा, इधर पंजाब की तरफ जाओगे कुछ घटेगा। तो जितनी दूर से माल आता जाएगा कीमत में थोड़ा बहुत फर्क होता रहेगा। अब चूंकि हमारे उलमाए किराम अहले मदारिस रमजान मुबारक का चार्ट छापते हैं तो उसमें सदक़तुल फित्र भी लिख देते हैं, बाज़ जगह पर सदक़तुल फित्र की मिक़दार लिख देते हैं। तो बंदा जब दूसरी जगह पर होता है वो उस चार्ट को देखकर कंफ्यूज होता है। उसने अपने यहां की कीमत के मुताबिक लिखा है, हमें देना है 1 किलो 633 ग्राम मुतवस्सित आटे की जो कीमत बनेगी वो कीमत हमने देनी है। वो लमसम 50 रुपए के आसपास में बनती है हमारे जम्मू में, दाएं बायां कुछ कम और ज्यादा हो जाती है। बाजार में आमतौर पर 3 तरह का आटा मिलता है, जो बिल्कुल लो होता है, एक मीडियम होता है, एक हाई होता है। हम मीडियम वाले को लिया करें। लेकिन अजीब बात होती है, जब हम लोग इफ्तारी करने के लिए बैठ जाते हैं, बगैर मुबालगे के आज की इफ्तारी में देख लेना और गिन लेना, एक शरबत का जूस होगा, 2-3 खजूर होंगे, एक पकोड़ा होगा, 2 सब्जी होगी और 2 फुलके होंगे। इन सारों की कैलकुलेशन कर लेना और कैलकुलेशन करने के बाद इनकी कीमत बना लेना, फिर वो कीमत देखना वो बनती कितनी है।
छोटे छोटे कीमत में भी वो 50 रुपए से ऊपर बन जाती है। जब फिदिया देने की बारी आ जाती है तब नाज बाहा तो हो वारिया छो क्या कामपान में खाता कितनी है दिन में? शहरी में पूरा पेट भर के खाएगा, इफ्तारी में पूरा पेट भर के खाएगा, फिर तरावी के बाद या तरावी से पहले फिर पेट भरेगा। अगर ये पूरा बंदा कैलकुलेशन कर लेगा, शायद ये झूठी होगा लेकिन फिर भी मेरे गलत अंदाजे के मुताबिक भी कम से कम तीनों टाइम 150 रुपए खाता है। 150 खाता नहीं है, 250 खाता है, लेकिन मैं अपनी नालायकी का कैलकुलेशन बता रहा हूं, 150 रुपया तो खाता ही खाता है। और जब इस गरीब बेचारे को देने की बारी आती है, कह रहा 10 रुपये दिस काफी चीज है, 10 रुपए दे दो काफी है, इतना ही। हर बंदा यही सोचता है इस मांगने वाले को 10 रुपए दे दो काफी हो जाएगा। मेरे ईमानी भाइयों, पूरी दुनिया के मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जितना पैसा ये मुसलमान निकालता है शायद इतना पैसा दूसरी कौम नहीं निकालती है। इल्ला माशाअल्लाह अफराद निकालते हो, कौमें नहीं निकालती होंगी। दूसरे मजाहिब के अफराद निकालते होंगे, कौमें नहीं निकालती है। यहां तो माशाअल्लाह अभी आप बाहर निकलेंगे नमाज के बाद तो कुछ मदरसे वाले, कुछ मस्जिद वाले, कुछ मांगने वाले, कुछ बीमार कितने मिलेंगे। और बिल्कुल लो से लो आदमी, मीडियम से मीडियम आदमी भी 5-5 रुपए को तो देकर जाएगा ही। 5 नहीं देता, क्योंकि 5 का होता ही नहीं है, वो तो खत्म ही हो गया। 10 का होता है, हर बंदे को 10-10 दे के जाता है। और फिर ये मस्जिद वाले घूम रहे, दूसरे वाले घूमेंगे, 10-10 इनको भी लमसम कम से कम कुछ नहीं 150-200 रुपया बंदा जाते जाते निकाल देता है। क्या कमी आती है या बढ़ता है? कुरान तो ये कहता मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लाएगा अल्लाह पाक 10 गुना दे देंगे। तजर्बा कर लेना, 1 रुपया दे दे वो अल्लाह 10 दे देंगे, 10 दोगे अल्लाह 100 देंगे। चंद दिन पहले यहां एक वफ्द आया था हिंदुस्तान से, उलमा का वफ्द आया था, तो ऐसे बात चली। कहने लगे एक बंदा ने मुझे मैसेज किया और कहने लगे मौलाना मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ भेज दो। कब मुझे मेरी हैसियत नहीं थी, मैंने 500 रुपया उसके अकाउंट में डाल दिया। तो शाम को एक बंदे ने मेरे अकाउंट में 5000 रुपये भेज दिए। मौलाना मैंने आपके अकाउंट में आपको 5000 हदिया भेज दिया। वो कहते मौलाना मैंने अपनी आंखों से ऐसे बेशुमार वाकयात देखे हैं जहां अल्लाह के रास्ते में दे दिए, अल्लाह ने बढ़ा चढ़ा कर दे दिया। ईमान वाला कितने हालात में होता है, फिर भी इसकी गाड़ी चलती रहती है, वजह यह देने की है। फिर भी कभी कभी हम लोग कंजूसियां करते हैं, कंजूसी इस महीने में छोड़ देनी है, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के रास्ते में देना है। तो एक रोजे का फिदिया जो बंदे बीमार से छूट गया है, एक रोजे का फिदिया देना है। कम से कम आटे की कीमत 1 किलो 633 ग्राम या 3 किलो जौ, वो तो मिलती नहीं है, या 3 किलो खजूर या 3 किलो किशमिश। इन तीनों चीजों के 3-3 किलो जो मार्केट में ढूंढोगे, जो तकरीबन 100, 110, 20 के आसपास में 3 किलो मिल जाएगी। किशमिश ये काफी कीमत में मिल जाएगी, 1200, 1000 या इससे कम हो गए। खजूर भी इसी तरह से, और बाज़े खजूर है तो 2-2 हजार रुपये किलो, बाज खजूर 600 रुपये किलो, बाज खजूर 300 रुपये किलो। तो हम कम से कम वाली लेते 300, वो सुकड़े हुए छुआरे नहीं, खजूर 3 किलो खजूर। छुआरे तो आपको 50 रुपए किलो मिल जाएंगे, 150 काम हो जाएगा। खजूर 3 किलो अगर 300 रुपया लगाओगे तो 900 हो जाएगा। एक रोजे के बदले में 900 रुपया, लमसम 1000 लगा लो तो 30 रोजे के बदले में कितना हो जाएगा? 30,000 रुपये हो जाएगा। 30,000 नहीं, 30,000 रुपये। नरम बोलोगे तो देना आसान हो जाएगा, 30,000 बोलोगे तो सुनते ही बंदा डर जाता है। तो 30,000 कौन सा मुश्किल है? हाँ, मेरे जैसे लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने दिया है उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह पाक ने जिन लोगों को 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दी हुई है या अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, और जब ज़कात देते हैं तो ज़कात भी माशाअल्लाह
लाखों रुपया में दे देते हो। जैसे ज़कात फर्ज है, ये फिदिया भी तो फर्ज के बदले में दे रहे हो। ये जो रोजा फर्ज था, फर्ज के बदले में ये फिदिया दे रहे हो, तो इसको अदा करते हुए बंदे को कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए, बल्कि किशमिश के हिसाब से या खजूर के हिसाब से फिदिया देना चाहिए। और सदक़तुल फित्र में भी यही मामला इख्तियार करना चाहिए। कम से कम मैं और आप तो ये तय कर ले कि इंशाअल्लाह हम लोग इस साल आटे के भाव का फितराना नहीं देंगे। इंशाअल्लाह नहीं कर रहे, करो इंशाअल्लाह। आटे के भाव का फितराना नहीं देंगे, बल्कि हम आला दर्जा कहेंगे, हम किशमिश के हिसाब से दे देंगे। अगर बाहर अभी ऐलान हो जाएगा, मरकजी जामिया मस्जिद तालाब खटीका में जो लोग जुमा पढ़ेंगे, जुमे की नमाज के बाद हर बंदे को 100 रुपया दिया जाएगा। सारे जम्मू वाले ही आ जाएंगे 100 रुपए के लिए। और एक गरीब होता है बेचारा, उसको हमें अल्लाह ने उसके बदले में 10 गुना ज्यादा देना है। मेरे ईमानी भाइयों, हम सारे काम दुनिया वालों के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर दुनिया वालों के लिए करते होते तो शायद हम कभी भी रोजा नहीं रखते। अगर दुनिया वालों के लिए करते होते तो कभी भी तरावी में 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े नहीं होते। दिन में बंदा मजदूरी करता है, दिन में कारोबार करता है, शाम को आता है, खाना लगा हुआ सारा दिमाग में चढ़ा हुआ है, फिर भी उसके बाद तरावी के लिए खड़ा हो जाता है। और पारा, 1.5 पारा, 2 पारे, और बाद मसाजिद के अंदर 3-3 पारे बंदा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ रहा है। तो हम ये सारा काम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लिहाजा सदक़तुल फित्र भी ज्यादा से ज्यादा देंगे अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। आटा भूल जाओ इस साल किशमिश याद रखो, या कम आ जाओ तो खजूर याद रखो। जौ और आटा इस साल याद नहीं रखना। लेकिन ये मैं फर्ज नहीं बता रहा हूं, ये मैं तरगीब दे रहा हूं। फर्ज वाजिब आपके ऊपर आटा, जौ, खजूर, किशमिश, इन चारों में से जो दोगे, जिसके ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब होगा, उसकी तरफ से अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर है, अफजल है, आला है, बेहतर है, अल्लाह के यहां से सवाब ज्यादा लेने का जरिया यह है कि हम किशमिश के हिसाब से दे देंगे। अब ये सदकात, ये ज़कात किन को देनी होती है और ज़कात किस पर फर्ज है, इस पर इंशाअल्लाह अगले जुमे में बात करेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अपने रोज़ों के तमाम आदाब और रियायत रखते हुए रोज़ा रखने की, तरावी पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे